فدا جان خوش ہیں تکڑا ہی طبیعت سے ٹھیک ٹھاک بخیر گرنی خیریت فدا حسین یہ کوئی سنگت پوچھے پیا کہ نالج دے حساب نال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دے بعد احادیث مطلب گھنے عرصے دے بعد لکھے گن دے مطلب وصال کنے اگے احادیث یہ آئین صحیح بخاری صحیح مسلم یا بے احادیث یہ اون دے وصال دے بعد لکھے گن جدا اون دا وصال تھیا تو کتنے عرصے دے بعد احادیث کو ترتیب دیتا گیا کتلا ایک کو پیریڈ ہا مطلب اندے وصال کو سال 2 5 سال 4 سال 10 سال 20 سال گھنے عرصے دے بعد یہ مطلب احادیث لکھے گئے ایگو کوئی تھوڑی معلومات ہے تے کو میں والا والے سے کو سنگت پوچھے گا میں کہ میں کچھ سا مفتی ہے سرا مامے دا پتر وہ تو صحیح دسے سے میں مکمل جواب نہ تو یو کائنڈلی میں کو دسی سے یو گھنے عرصے دے بعد احادیث لکھے گئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کتنے سال بعد حدیث کو جمع کیا گیا یا لکھا گیا. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں لکھنا منع تھی، کیونکہ قرآن پاک کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے، اور قرآن پاک ابتدا میں تھا تو اس کو الگ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرمایا تھا ابتدائی دور میں. البتہ غزوہ بدر کے بعد صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً خود فرما کر بھی کہا ہے اور صحابہ نے لکھا بھی ہے. اس سے پہلے حدیث کا سلسلہ جمع ویسے ہی ہوتا تھا جیسے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ صحابہ نے الگ الگ اپنے پاس لکھا تھا. 50 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے جن کے پاس الگ الگ لکھا ہوا تھا. بعد میں چونکہ حافظ سب تھے تو انہوں نے پھر ایک ترتیب سے اس کو جمع کر دیا تھا. تو اسی طرح حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جمع کی ہے، اور اس سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو حفظ کرتے تھے. جیسے کہ انہوں نے نسب یاد کیے ہوئے ہوتے تھے. آدمیوں کے نسب اپنی جگہ پر ہیں، گھوڑوں کے نسب یاد کیے ہوئے ہوتے تھے، اونٹوں کے نسب یاد کیے ہوتے تھے، لوگوں کے نسب یاد کیے ہوئے ہوتے تھے. ان کے حافظے کے بارے میں تاریخ العرب اور پوری دنیا کی تاریخیں بھری ہوئی ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر کافی چیزیں تحریریں نوشتہ کروائی ہیں جو محفوظ ہیں، جیسے قبائل کو خطوط ہیں، خطوط کے جوابات ہیں. مدینہ منورہ میں کئی معاہدے کیے ہیں، تقریباً 250 کے قریب معاہدے کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مشہور ہیں. اس کے علاوہ دعوت نامے ہیں، امن امان ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ صادقہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا ہے جس کے متعلق وہ اپنے ہتھیاروں کے دستے کے ساتھ اس کو رکھا کرتے تھے. اور اسی طرح صحیفہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، اور ان کے شاگرد حضرت حمام بن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے. اور یہ ابھی بھی مسند امام احمد میں مکمل طور پر لکھا ہوا محفوظ ہیں یہ چیزیں. اچھا، عرب کا حافظہ سب سے اول ہے اس میں. تو 99 سال تک صحابہ کرام نے اس کو اکثر لکھا نہیں ہے، بیان کیا، اور ان کے شاگردوں نے، صحابہ میں سے چند ایسے تھے جنہوں نے لکھا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا. اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے اس کو یاد کر کے سناتے تھے. تقریباً سن 99 ہجری تک یہی تھا. پھر اس سے پہلے بعض صحابہ کرام نے سفر بھی کیے ہیں کہ اگر ان کو کوئی حدیث معلوم نہیں ہوتی تھی اور پتہ چلتا تھا اس بارے میں حدیث، کئی واقعات اس کے بارے میں بھرے ہوئے ہیں کہ صحابہ نے کوئی کام کیا اور دوسرے صحابی نے بتایا کہ حضرت اس کے بارے میں حدیث ہے، تو وہ باقاعدہ اس کی چاند پٹک کی کہ یار واقعتاً حدیث ہے یا نہیں، اور جا کر معلومات کیا. جب حدیث کا پتہ ہوا، چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دیگر صحابی، ایک صحابی نے ایک حدیث کے لیے کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ کے لیے تقریباً کوئی 500-600 کلومیٹر ایک جانب کا سفر کیا ہے صرف ایک حدیث کے لیے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے باقاعدہ مدارس تھے. مدینہ میں تھے، کوفہ میں تھے، دمشق میں تھے، بغداد میں تھے، مصر میں تھے، عراق میں تھے. وہاں پر صحابہ کرام نے اپنے طلباء کو باقاعدہ احادیث بتائی ہیں، ان کے شاگردوں نے لکھی ہیں، جمع کی ہیں. ان احادیث کو مسند کہا جاتا ہے اور جامع کہا جاتا ہے.
مسند اس یہ ہے کہ بھائی ایک ہی صحابی کی تمام حدیثیں، کہ جی اس صحابی نے فقہ کے بارے میں یہ حدیثیں بتائی ہیں، اس صحابی نے نماز کے متعلق یہ حدیثیں بتائی ہیں، اس صحابی نے حج کے بارے میں یہ حدیثیں بتائی ہیں، یہ تمام ایک صحابی کی۔ پھر ان کے شاگردوں میں سے ابھی اس صحابی سے اس نے حاصل کیا، پھر یہاں سفر کیا دوسرے صحابی کے پاس، پھر اس صحابی کے نام سے حدیثیں نقل کی، بھئی یہ صحابی ہے اس نے، پھر ان پر کتابیں آئی ہیں باقاعدہ کہ جی اس صحابی کی یہ مساند ہیں، اس کی یہ مساند ہیں، اس کے نقل کرنے والا میں ہوں۔ انہوں نے تمام حدیثیں جمع کی ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام سے بعض مرتبہ کوئی مسئلہ پوچھ لیتے تھے، صحابہ کرام نے اس مسئلے میں یہ جواب یہ دیا کہ جی اس کا حکم یہ ہے، جیسے مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، کہ اس میں صحابہ کے فتاویٰ موجود ہیں۔ اب یہ کتابیں ہوئی جمع، پھر اس کے بعد وہ جو شاگرد گئے ہیں دوسرے صحابہ کے پاس، تمام مسانید جمع ہوئیں۔ اب یہ ہوا کہ اب ایک حدیث ہے کہ وہ 8 صحابہ سے مروی ہے حج کے متعلق، تو اس پر پھر کتاب الحج مستقل سے لکھی گئی ہوئی، کتاب الحج کے متعلق کس کس صحابی سے حدیث مروی اور کس کس نے مروی کی، جی بھائی اس نے مروی کی، اس نے مروی کی، اس نے مروی کی، یہ سلسلہ بھی ہو گیا۔ تو پھر امام احمد بن حنبل کے دور میں اس پر یہ سختی ہوئی کہ لوگوں نے جھوٹے صحائف گھڑنا شروع کر دیے کہ جی یہ صحیفہ آپ نے سنا ہے باقاعدہ، آپ جو لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس نے نقل کیا، آپ نے اس کو آپ نے کس سے پڑھا ہے؟ تو اگر وہ آدمی کہتا تھا کہ جی میں نے اس سے سنا ہے، تو پھر اس آدمی کے لوگ متعلق معلومات کی جاتی تھی کہ جی اس کے شاگردوں میں یہ شخص ہے یا نہیں ہے۔ اس کو علم اسماء الرجال کہا جاتا تھا۔ یہ علم حدیث کے 3 علم ہیں: روایتی حدیث، درایتی حدیث، علم اسماء الرجال۔ روایتی حدیث نفس حدیث ہے کہ بھائی حدیث اس بارے میں، درایت الحدیث یہ ہے کہ بھائی یہ حدیث اس صحابی نے نقل کی ہے، اچھا بھائی اس صحابی نے نقل کی ہے، یہ شخص نقل کر رہا ہے، کیا ان کے دوسرے شاگرد نے یہ نقل کی ہے؟ اس کو دیکھا جاتا ہے کتنے شاگردوں نے نقل کی، اگر زیادہ شاگرد نقل کر رہے ہیں اس کو صحیح کہا جاتا ہے، اس سے کم نقل کر رہے ہیں اس کو مشہور کہا جاتا ہے، اس سے کم نقل کر رہے ہیں اس کو عزیز کہا جاتا ہے، اس سے کم نقل کر رہے ہیں اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا ہے کہ علم اسماء الرجال۔ اسماء الرجال میں کیا ہے کہ بھائی یہ اشخاص ہیں جنہوں نے حدیث نقل کی ہے، انہوں نے یہاں سے علم حاصل کیا ہے، یہ ان کے شاگرد ہیں، یہ شاگرد ان کے معاشرے میں اس قسم کے اخلاق کے حاملین تھے اور یہ شاگرد اس قسم کے اخلاق کے حاملین نہیں تھے، یعنی پوری چال پٹک ان کی کہ یہ سچ بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، کبھی انہوں نے باجماعت نماز ادا چھوڑی ہے نہیں چھوڑی، کبھی ان پر جھوٹ ثابت ہوا ہے نہیں ہوا، کبھی انہوں نے کوئی چیز حدیث خلط ملط کی ہے نہیں کی ہے۔ اس پر مستقل حدیثیں ہیں پوری کی پوری اور کتابیں ہیں جن کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ پھر ان کی بنیاد پر احادیث کی الگ کتابیں آئیں۔ ان کی بنیاد پر کیا مطلب کہ اب ایسے راوی الگ کیے گئے جنہوں نے کبھی بھی اپنی حدیث بیان کرنے میں کسی دوسرے راوی کی مخالفت نہیں کی، جنہوں نے ہمیشہ ایسے راوی سے حدیثیں نقل کی ہیں جنہوں نے دوسرے کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ ایسے راوی سے حدیثیں نقل کی ہیں جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ایسی حدیث کو، ایسی سند کو سند صحیح کہا جاتا ہے، لا یکون فیہ شذوذ ولا الا، اور راوی ایسا ہو کہ وہ آخر عمر تک اس نے کبھی حدیث میں چوک نہ کی، حدیث بیان کرنے میں بھولا نہ ہو، کامل الضبط ہو اور جھوٹ نہ بولا ہو، جھوٹی گواہی نہ دی ہو، کبھی کسی کا حق نہ کھایا ہو، ان کی حدیثیں الگ کی گئیں۔ پھر یہ تمام حدیثوں پر کام ہوا اور یہ پورا کام پہلی یعنی 2 صدیوں میں ہوا ہے، پہلی 2 صدیوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی اور دوسری صدی ہجری چل رہی ہے، اور اس پر تمام حدیثیں جمع کر دی گئیں کہ جی
اب صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح ابن ماجہ ہے، صحیح ترمذی ہے، صحیح اپنا امام مالک ہے، اور صحیح ابن حبان ہے، یہ لکھ دی گئی۔ اب اس کے بعد اس سے اگلا جو زمانہ ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ یار ان حضرات نے یہ شرائط رکھی تھی کہ ہم نے، جیسے امام بخاری کی شرائط ہے جی میں ان راویوں سے لوں گا، امام مسلم کی یہ شرائط ہے میں ان راویوں سے لوں گا، امام ابن ماجہ کی شرائط ہے میں ان سے لوں گا، امام نسائی کی شرائط ہے میں ان سے لوں گا، اور انہوں نے اپنی کتاب میں ان راویوں کی کچھ احادیث چھوڑ دی جو اسی ہی روایت کی ہیں، تو انہوں نے اس پر پھر مستدرک لکھی ہیں، مستدرک ہے، اور اسی طرح کے دوسرے صحیح 40 قسم کے پھر تیسری صدی ہجری میں 40 قسم کی کتب لکھی گئی ہیں جو انہی پرانی کتب کو یعنی کہ اس کی یہ حدیث ہے، اس پر یہ واقعتاً ان کی شرائط کے اوپر ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اس کی وضاحت کی ہے، اور اگر ان سے کوئی چیز چھوٹی ہے تو وہ چیز بھی نقل کی ہے کہ جی یہ حدیث ہے ان سے چھوٹی ہے، اور ان کے یہ رجال ہیں، یہ تمام رجال ان شرائط پر پورے ہیں، اور اس کو فلاں 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 کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث کا کام اس طرح سے ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے ذریعے 3 صدیوں میں کس طرح جمع کیا ہے، اور یہ 3 صدیوں میں کام مکمل کیا ہے، اور 300 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میری صدی ہے، پھر اس کے بعد وہ صدی جو اس سے ملے گی، پھر اس کے بعد وہ صدی جو اس سے ملے گی، اس کے بعد لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 3 صدیوں کے اندر اندر یہ کام مکمل ہوا ہے، ان 3 صدیوں کے بالکل اندر آخری جو محدث ہیں وہ 299 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے، بلکہ 299 سے بھی پہلے ہیں، علامہ ابن ماجہ قزوینی رحمہ اللہ تعالی۔ تو اس طرح یہ حدیث کا کام جمع ہوا ہے۔ اس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، پھر صحابہ نے بیان کیا ہے، پھر صحابہ کے شاگردوں نے بیان کیا ہے، پھر صحابہ کے شاگردوں کے شاگردوں نے بیان کیا ہے، اور یہ صحابہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے پھر جو شاگرد ہیں پھر انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہ انہوں نے کام مکمل کر دیا ہے، جس کو سند کہا جاتا ہے۔ پھر ان کو چھان بین کرنے کے لیے علم اسماء الرجال، علم درایت الحدیث، علم روایت الحدیث کی کتابیں ہیں، اور یہ اتنا مضبوط کام ہے کہ آج تک یہود اور مستشرق کہتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے جو کام ہوا ہے ویسا کام دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ امید ہے کہ یہ آپ کے جواب کے لیے کافی ہوگی۔ جس چیز کی آپ کو وضاحت کی ضرورت ہو آپ اپنے متعلقین سے بھی اس کی تصدیق کروا سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔